دونوں بڑے ہو چکے تھے۔ چڑیا کا بچہ اور رسیلی کا بچہ کام پر دوسرے جنگل جاتے ہیں اور اڑتے اڑتے ان کو دوسرے جنگل جاتے جاتے وہ تھک جاتے ہیں اور ایک ندی کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں۔ ارے راجو یار، ہم ادھر جا کر کون سا کام کریں گے؟ ارے سورج، جو بھی کام مل گیا ہم وہ کام کر لیں گے۔ ہم گھر سے تو اب نکل آئے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں اب اٹھانی ہوں گی۔ ایسے دونوں باتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے سفر کے اوپر جاری ہو جاتے ہیں اور ان کو جنگل سے دوسرے جنگل جانے میں 1 سے 2 دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے ودیش جنگل میں جا رہے تھے اور اب وہ دونوں بڑے ہو چکے تھے۔ ارے سورج یار، ہم اب تو ودیش والے جنگل میں آ چکے ہیں، ہمیں کل سے یہاں پر کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا۔ ارے ٹھیک ہے راجو یار، ہم کل سے ہی کام کرنا شروع کریں گے۔ پھر ایسے ہی دونوں ودیش جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے کام کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور راجو اپنی دشا میں اور سورج اپنی دشا میں جاتا ہے کام کے لیے، اور اس جنگل میں ہر پکشی پرندے نے اپنی دکانیں لگائی ہوئی تھی۔ ارے چیل دیدی، آپ مجھے بتائیں کہ اس جنگل میں کون سا کام زیادہ چلتا ہے؟ ارے کوے کے بچے، تم اس جنگل میں کام کرنے آئے ہو، اچھی بات ہے، میں تجھے ایک بہت ہی خوبصورت کام بتاتی ہوں۔ ارے چیل دیدی، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا کام ہے؟ ارے چھوٹے کوے، یہ کام سن کر تم حیران نہ ہونا، اس میں تمہیں کافی منافع بھی ہوگا۔ ارے چیل دیدی، آپ مجھے کام تو بتائیں، کون سا کام ہے؟ ارے کوے کے چھوٹے بچے، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ صبح بازار کھلتے ہی تمہیں بھیک مانگنی شروع کرنی پڑے گی۔ ارے چیل دیدی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں کوے کے چھوٹے بچے، بھیک، جو سارے پکشی تمہیں بھیک دیں گے اور تمہارا رات کا پیسہ اتنا بنے گا کہ تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے، اس میں آدھا میرا حصہ اور آدھا تیرا۔ ایسے ہی صبح کا سورج نکل آتا ہے۔ ارے چیل دیدی، آپ پھر مجھے بتائیں کہ بھیک کا کام کیسے شروع کروں؟ ہاں ننھے کوے، میں ابھی تمہیں بتاتی ہوں کہ بھیک کا کام تم نے کیسے شروع کرنا ہے، اور کیسے تم نے ناٹک کر کے سارے پکشیوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، اور دیکھنا کہ رات کے تیرے پاس کتنا پیسہ ہوگا۔ ایسے ہی وہ ظالم چیل چھوٹے کوے کو باتوں میں لگاتی ہے۔ ادھر لاڈو کے بیٹے نے اپنی پھولوں والی دکان سجائی ہوئی تھی، جس میں اس نے اپنے پھول رکھے ہوئے تھے بیچنے کے لیے، کیونکہ اس کی ماں بھی محنتی تھی، اس کا بچہ بھی آگے سے محنتی تھا، اور اس سے کافی گاہک آتے اور اس سے وہ پھول خریدتے۔ ایسے ہی سورج کوا بھیک مانگنی شروع کرتا ہے اور وہ سارے پکشی اس کو بھیک دیتے ہیں۔ اور کوئی مدد کرو، آنکھوں سے اندھا ہوں، کرپیا کرو، ارے مدد کرو، اوپر والا تجھے دے گا زیادہ، مدد کرو، پکشی اندھے کی مدد کرو۔ ایسے ہی سورج سب پکشیوں کو کہتا ہے کہ وہ اندھا ہے اور بھیک مانگنی شروع کرتا ہے، اور ادھر چڑیا کا بچہ راجو آتا ہے۔ ارے سورج، یہ کیا کر رہی ہو تم نے؟ یہ کر ٹھیک نہیں کیا۔ ارے چپ کر جا، تم مجھے بھاشن نہ دو، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کروں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ، سارے پکشیوں کو تم یہ نہ بتانا۔ ارے سورج، میں تو نہیں بتاؤں گا، پر یہ تمہاری اچھی بات نہیں، تم محنت کرو، کوئی بھی کام ڈھونڈ لو اور کوئی بھی کام تم کر لو، پر بھیک نہ مانگو، یہ اچھی بات نہیں، تم ٹھیک ٹھاک تندرست ہو۔ ارے تم تو بھاشن کی دکان ہی لگا کے بیٹھ گئے ہو، جاؤ یہاں سے جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ ایسے ہی سورج کوا
راجو کو کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے سورج جیسی تمہاری مرضی۔ پھر سورج وہاں سے چلا جاتا ہے اور سورج دن رات اپنی دکان پر بیٹھ کر محنت کرتا اور اس نے خوب سارے پیسے اپنے کما لیے اور تمام جنگل کے پکشی اس سے روزانہ پھول خریدتے۔ ایسے ہی تمام پکشی سورج کو ڈھیر سارے روزانہ پیسے دیتے اور سورج وہ پیسے لے کر آدھے سے زیادہ حصہ بوڑھی چیل کو دیتا۔ اور ایسے ہی ایک دن رات ہو گئی اور تمام پکشی اپنے اپنے گھر چلے گئے اور بوڑھی چیل کہتی ہے سورج سے ارے سورج چلو تم آج میرے گھر چلو، وہاں پر میں نے پارٹی کا انتظام رکھا ہے، تمام پکشی وہاں ہی گئے ہیں۔ ایسے ہی بوڑھی چیل چھوٹے کوے کو کہتی ہے پر وہ معصوم تھا اور لالچی بھی تھا، وہ اس ظالم چیل کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی چیل اس کو گھر لے جا کر اور سورج کی ایک آنکھ نکال دیتی ہے۔ مما مجھے بچاؤ، پاپا بچاؤ مجھے اس دشت چیل سے، اس نے میری آنکھ نکال دی، مما بچاؤ مجھے۔ ارے او کوے چپ کر جا، تجھے ادھر کوئی نہیں سنے گا۔ پھر ایسے ہی کوا لاچار تھا چھوٹا، وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایسے ہی دن بیتتے گئے اور ادھر راجو چڑے نے اپنی خوب ساری کمائی کر لی اور اپنی ماں کے لیے سونے کے کنگن لے لیے اور ادھر چھوٹا سورج آتا ہے اور کہتا ہے ارے راجو دیکھو دشت چیل نے میری آنکھ نکال دی، راجو کرپیا کرو کہ مجھے گھر لے جاؤ، میرے سے دکھائی نہیں دینے ہو رہا کچھ بھی چیز کو۔ ایسے ہی سورج کہتا ہے اور راجو چڑا عقل مند اور سمجھدار تھا اور پھر وہ سورج کو کہتا ہے ارے سورج تم فکر نہ کرو، چلو تم میرے ساتھ گھر چلو ہم جلدی یہاں سے چلتے ہیں۔ پھر ایسے ہی سورج اور راجو اپنے جنگل روانہ ہوتے ہیں اور ان کو اڑتے اڑتے 2 دن لگ جاتے ہیں اپنے جنگل جاتے جاتے، اور ادھر سورج کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اور راجو چڑے کی محنت تھی اور اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارا دھن اور اپنی ماں کے کنگن تھے۔ پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے 2 باتیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے۔ پہلی بات کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے پیارے بچوں۔ دوسری بات یہ ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی محنت سے کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور ایسی ہی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔